وہ ریزن کیا تھی؟ سیریسلی میں اپنی لائف میں دھوکہ نہیں دے سکتی. اس نے مجھے کہا 70 سالوں سے ان کا مکہ ہے. میں نے کہا پھر جو میرے رب کو منظور. تقریباً کتنا عرصہ جیل میں گزارا؟ میں نے جی 15 months 4 days. جب آپ قید میں تھی جذبے اور ہمت سے بات کرتی تھی، ایک دم آپ کا ضبط کیوں ٹوٹ گیا؟ بس اس نے مجھے رلا ہے. میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ وہ کیا چیز تھی جس نے آپ کو کہا کہ نہیں ڈٹے رہنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں تو اپنے رب کی شکر گزار ہوں جس نے مجھے استقامت اور ثابت قدمی دی، اور میں سرخرو ہوئی اس امتحان میں جہاں بڑے بڑے لڑکھڑا گئے. تو یہ انسان نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العزت ہوتا ہے. اور میں بہت کمزور ہوں، مجھے اس میں ایکسیپٹ کرنے میں، اور شاید بہت ہی کمزور ہوں، اور میرے رب نے ہمیشہ میری عزت رکھی ہے اور میری اوقات سے ہمیشہ مجھے بہت بڑھ کے نوازا ہے. یہی ایک دعا تھی جو میں جیل میں بھی کرتی تھی کہ میرا رب مجھے ان زمینی خداؤں کے آگے جھکنے نہیں دے گا، اور میرے رب نے مجھے جھکنے نہیں دیا. طارق بھائی، ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. لوگوں کو بہت عجیب سی بات لگے گی کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ تفسیر پڑھ لی اور خان صاحب اتنے سکون سے جیل میں بیٹھے، تو یہی وہ چیزیں ہیں. دیکھیں، اس رب کا وعدہ ہے، عزت اور ذلت اس کے بے ہاتھ شک میں، اس کے ہاتھ میں. بے شک اس کے ہاتھ میں. تو پھر ہمیں ڈر کیا ہے؟ اس رب کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی استطاعت سے بڑھ کر آپ پر بوجھ نہیں ڈالے گا. تو پھر وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ آپ کے قریب ہے. اور جب اس رب کا وعدہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں چاہے گا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پھر مجھے کوئی کیسے نقصان عالی پہنچا صاحب، سکتا اگر ہے؟ 3 سے 4 لوگ ہاتھوں میں گنز لے کے کھڑے ہوں اور مجھے وہاں سے گزر کے جانا ہو، مجھے یہ پتا ہو کہ یہ مجھے مار دیں گے، میں نا اوائڈ کر لوں گا انہیں. اگر وہی لوگ میں نے جانا ہو، اگر وہ میری ماں کو مارنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، تو میں اوائڈ نہیں کروں گا، میں آگے چلا جاؤں گا چاہے مار دیں. یعنی کہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے نا جو آپ کہتے ہیں پھر دیکھی جائے گی. یار وہ ریزن کیا تھی؟ مجھے یہ لگتا تھا مطلب میں دھوکہ نہیں دے سکتی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ سیریسلی میں اپنی لائف میں دھوکہ نہیں دے سکتی. اور دوسری بات یہ کہ اگر میں نے خان صاحب کے ساتھ ایک اچھا وقت گزارا تھا، حکومتی وقت گزارا تھا، تو برے وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا مجھے. دیٹ واز دا اونلی تھنگ کہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ ساری ایفرٹ کی، ایٹ لیسٹ ان کو اس بات کو رسپیکٹ کرنا چاہیے تھا کہ اگر اتنے مشکل حالات میں یہ کسی کا ساتھ نہیں چھوڑ رہی اور اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، تو اگر کبھی یہ کسی اور کے ساتھ کھڑی ہوئی تو کتنی ڈٹ کے کھڑی ہوگی. اینڈ دیٹ واز دا تھنگ وچ آئی ٹولڈ ٹو مائی ہسبینڈ کہ مجھے نہیں پتا بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں دھوکہ نہیں دوں گی. دیٹس آل آئی کین سے. اور جو پہلی بات ہے وہ حمزہ کو میں نے کہی تھی کہ میرا رب بہت طاقتور ہے، وہ مجھے ان زمینی خداؤں کے آگے جھکنے نہیں دے گا، اور میرے رب نے میری لاج رکھی. میرے ہسبینڈ نے ہنستے ہنستے مجھے کہا اسی بات کے اوپر، اس نے مجھے کہا 70 سالوں سے ان کا مکہ ہے. تو میں نے کہا پھر جو میرے رب کو منظور. یہ بتائیں کہ آپ کا 1 سال مکمل ہونے پہ نوشی گیلانی صاحبہ نے ایک نظم لکھی تھی. میں جب آپ کے بارے میں پڑھ رہا تھا نا ڈیٹیل، تو وہ نظم کا تھا کہ مولا تجھ سے آج کے دن بس ایک دعا ہے، ایک دعا. جبر کے سندھے موسم میں کتنی بھی تاریکی اترے، کیسی بھی صفاق ہوا ہو، اس کی روشن آنکھوں کی توقیر سلامت رکھنا، اس کے سچے خوابوں کی تعبیر سلامت رکھنا. نوشی آپا I love her. Safina, I love her. These are the people who are behind me. They stood by my side جب کوئی نہیں کھڑا تھا. بہت سے ایسے لوگ ہیں، شاید ان کا نام میں نہ لے سکوں، لیکن اللہ میاں نوشی آپا کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی دے. شی از لائک اے تھرڈ ڈاٹر ٹو مائی مدر، اور وہ امی کو اسی طرح آن کرتی ہیں. اینڈ سیم گوز فار سفینہ. The way they both campaigned for me، اس میں میں ڈاکٹر تسنیم کا نام لینا چاہوں گی، بلال انصر کا نام لینا چاہوں گی، علی ملک کا نام لینا چاہوں گی. They all went out for me. اور اگر لوگوں تک میری تکالیف پہنچی یا جو میرے پہ ظلم ہو رہا تھا یا جو میری کیمپینس تھیں، اٹ بیکاز آف دیز پیپل. اور ان کو یہ لگتا تھا کہ جیسے یہ اپنی بہن کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. And they all on me like their own family. So PTI اسی طرح میں بہت سے ایسے لوگ ہیں یو ایس میں بیٹھے ہیں، یو کے میں بیٹھے ہیں، مجھے آج پتہ چلتا ہے کہ دن رات they worked for us.
سو یہ وہ لوگ ہیں جو بیہائنڈ دا سین کام کر رہے تھے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں وائی آئی سے سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے, ہماری اوورسیز ہماری طاقت ہے, کیونکہ اگر یہ ہار جاتے تو شاید ہم پر ہونے والی چیزیں عوام تک نہ پہنچتی. اور ہماری تصویروں پر پابندی تھی, ہمارے ویڈیو کلپس پر پابندی تھی. جب میں نے اپنی کیمپین کے لیے ایک ویڈیو کلپ, اینڈ میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں نا, آئی واز ڈٹرمنڈ کہ آج میں نے یہ کلپ ہر صورت بھیجنا ہے, کیونکہ دس از دا لاسٹ ٹائم آئی ایم وزٹنگ ATC. تو مجھے یہ یاد ہے کہ اگلے دن انکوائری اس بات پر بیٹھی کہ یہ کلپ نکلا کہاں سے, اور مجھے سنڈے کو کال کیا اینڈ آئی سیڈ میں بتا سکتی ہوں یہ کلپ کہاں کا ہے. سو چیزیں ڈفرینٹ تھیں ہمارے لیے. لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ PTI کا سوشل میڈیا, PTI کی بیک بون از دیئر سوشل میڈیا. ہماری بیک بون ہمارے اوورسیز پاکستانی ہے. جو PTI کی اسٹرینتھ ہے وہ PTI کا ورکر ہے, کیونکہ نہ ورکر ٹوٹا نہ لیڈر ٹوٹا. دیٹس وائی PTI آج ایگزسٹ کرتی ہے, ادروائز ہم بھی کہیں ہسٹری میں ہوتے. So the credit goes to all of them. It's not my credit. یہ لوگ میری انسپریشن تھے. They stood by my side and they are my family. The whole میں مطلب کافی لوگوں کے میں نام نہیں, مجھے یہاں تک بتایا گیا کہ 11 سالہ بچے نے میری بایوگرافی لکھی. سو یہ چیزیں وہ ہیں جو ڈفرینٹ ہیں, ہمارے لیے ڈفرینٹ ہیں. جب اتنے لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہو تو برا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بتائیے گا کہ جب آپ قید میں تھیں تو آپ تو بہت جذبے اور ہمت سے بات کرتی تھی, ایک دم آپ کا ضبط کیوں ٹوٹ گیا؟ نوشی آپا, I love her because نوشی آپا نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے اور وہ تکلیف میں ہے. That's why I love her. اور اللہ میاں ان کو بہت لمبی زندگی دے. وہ جس مرض سے لڑی ہیں, and again she is fighting. That's all. I'm so sorry. نہیں, مجھے آپ نے ان کی نظم پڑھی نا, بیسیکلی تو یہ کوئی بہن ہی لکھ سکتی ہے کہ یہ دعا کوئی بہن ہی کر سکتی ہے. بس اس نے مجھے رلا ہے, ان کی نظم نے. I was like, میں نے اس کو سنا تھا, بڑی دفعہ سنا تھا, اور ہر دفعہ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ بہت خوبصورت انہوں نے لکھی ہے, کیونکہ بہن کو اس سے پیاری کوئی دعا دے نہیں سکتا. اینڈ فار می, میرے لوگ میری کمزوری ہے, میری فیملی, لائک یہ سب لوگ, دے آل آر مائی ویکنیس. دیٹس آل. آپ نے تقریباً کتنا عرصہ جیل میں گزارا؟ میں نے جی 15 months 4 days. ان 15 ماہ میں اگر کہوں کہ عالیہ صاحبہ کیا بیتی آپ پر؟ دیکھیں, میں سمپلی آپ کو بتاؤں, ان 15 ماہ نے ہمیں بہت اسٹرانگ کر دیا تھا. یہ واقعہ کسی کو نہیں پتا. آج ہمارے پاس گجرانوالہ کے لوگ آئے ہوئے تھے تو مجھے یاد آ گیا. یہ پتہ نہیں آپ اس وقت سن رہے تھے یا نہیں سن رہے تھے, تو کہتے ہیں کہ جی ہم جو آپ لوگوں کی کنورسیشن ہوتی تھی ود دا جج, ہم بڑے انسپائر ہوتے تھے کہ اچھا یہ لوگ ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے چیزیں ڈفرینٹ تھیں. طارق بھائی, مجھے یہ لگتا تھا کہ جب 27 دن کا فزیکل ریمانڈ, 27 دن کے فزیکل ریمانڈ کا مطلب ہے کہ صبح 5 بجے انہوں نے آپ کو لے کر جانے, بیفور کہ آپ نے کچھ نہ کھایا, اور رات تک آپ کو رکھنے. جب 5 بجے جیل بند ہو گئی ہو ٹل مغرب, اور مغرب آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں میں کب ہوتی ہے, اور 5 سے 6 بجے کے درمیان گجرانوالہ کی جیل بند ہو جاتی تھی. سو اٹس بیفور سن رائز اینڈ اٹس آفٹر سن سیٹ. سو ان کا پرپز یہ ہوتا تھا کہ ان کو ہم بریک کر لیں. تو ہم ان سے ہنستے تھے اس بات کے اوپر. مجھے انہوں نے کہا کہ عید کے دن آپ لوگوں کا, عید کے دن بھی فزیکل ریمانڈ ہوگا, اور آپ نے ظاہر ہے وہ دن بھی حوالات میں گزارنے.